بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ 1998 میں جب اس وقت کے صدر فاروق لغاری اور وزیر اعظم نواز شریف کی معاونت سے امریکہ کو مطلوب ایمل کانسی کو پاکستان سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا، تو تب ایک امریکن سینیٹر نے ایک سینٹ کمیٹی کے سامنے واشراف الفاظ میں کہا کہ کسی بھی معاملے میں پاکستان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ پاکستانی تو چند ڈالروں کے عوض اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں۔ یقیناً اس وقت کے میڈیا نے یہ چیز رپورٹ کی کہ آصف فاروق لغاری اور نواز شریف نے ایمل کانسی کے بدلے امریکیوں سے کروڑوں ڈالر وصول کیے۔ اسی کہانی کو پھر عافیہ صدیقی کے معاملے میں دہرایا گیا، اور پھر جس طریقے سے 3 پاکستانیوں کے قاتل ریمنڈ ڈیوس کو ریاستی پروٹوکول میں جس شاندار طریقے سے عدالت سے واگزار کرا کے امریکہ کے حوالے کیا گیا، ان سب واقعات نے اس امریکی سینیٹر کے الفاظ پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ پاکستانیوں کا کیا ہے، یہ تو چند ڈالروں میں اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ اور کچھ یہی حالات اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں۔ کل ایک بڑی پریس کانفرنس دکھائی گئی جس میں 70 کے قریب فراریز کو ہتھیاروں سمیت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اب محب وطن ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میں قوم کو یاد کراتا چلوں کہ یہ وہی فراریز ہیں جن کے ہاتھ پاکستان فوج، ایف سی، پولیس اور سینکڑوں پنجابی مزدوروں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، مگر چونکہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو جاتے ہیں تو ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان شہیدوں کا لہو بھی انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان شہیدوں کے لہو کو معاف کرنے کا حق صرف ان شہیدوں کے ورثاء کو ہے، دین اور دنیا دونوں لحاظ سے۔ مگر چونکہ پاکستان کے عوام کی حیثیت کیڑے مکوڑوں اور ایک گھٹیا درجے کی 10ویں درجے کی مخلوق کی ہے، اس لیے ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ریاست پر قابض اشرافیہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے تختے دار پر لٹکا دے۔ اسی طرح اگر کوئی سیاسی کارکن انٹرویو دے دے اور کوئی بڑا لیڈر اغوا ہونے کے بعد تشدد اور مار نہ برداشت کرنے کے نتیجے میں ایک بیان دے دے اور عمران خان اور پی ٹی آئی سے اپنی سیاسی لا تعلقی کا اظہار کر دے تو اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مگر اگر کسی کے گناہ معاف نہیں ہوتے تو وہ پاکستان کے عام عوام کے نہیں ہوتے۔ کل رات کو اسلام آباد پریس کلب، جو کہ اسلام آباد کے دل میں واقع ہے، وہاں پر ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رقم کی گئی۔ میں ہمیشہ سے یہ سوچتا ہوں کہ آخر یہ پنڈی اور اسلام آباد کی دھرتی کو ہی عام پاکستانیوں پر قہر ڈھانے کے لیے کیوں تلاش کیا جاتا ہے؟ کیوں پنجابیوں کو تاریخ میں اتنی گالیاں کھانے کے بعد ایک بار پھر لعنت و ملامت کا مرکز بنایا جاتا ہے؟ لیاقت علی خان کو بھی راول پنڈی میں قتل کیا گیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی، اور جس کے خمیازہ اور نتائج پوری قوم کو بھگتنا پڑے اور آج تک بھگت رہی ہے۔ ایسے میں بلوچ مسنگ پرسنز کے ورثاء، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، بچے اور نہتے مرد تھے، وہ بلوچستان سے نکلتے ہیں اور ڈی جی خان کے راستے پنجاب میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ قیام کرتے ہیں۔ ہمارا لفافہ بکاؤ میڈیا تو ان کو کوریج نہیں دیتا، مگر سوشل میڈیا پر ان کو بھرپور کوریج ملتی ہے۔ پورے پنجاب سے سفر کر کے جب وہ راول پنڈی اور اسلام آباد کی حدود میں پہنچتے ہیں تو پھر انہیں روک لیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ پاکستانیوں کو احتجاج کرنے اور اپنے مطالبات کے لیے پرامن دھرنے دینے کا بنیادی انسانی، شہری اور قانونی حق نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ انہیں بلوچستان میں روک لیتے۔
آپ انہیں روکنے کا کام بلوچستان کی پولیس اور بلوچستان کی نگران سرکار سے لیتے. آخر یہ کام آپ اسلام آباد اور پنجاب ہی کی پولیس سے کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں یہ بلوچستان میں پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ پنجاب بلوچیوں کا دشمن ہے؟ میں نے جب اپنی سروس کے دوران سندھ بلوچستان میں سرو کیا، میں وہاں پر رہا، تو میرے لیے ایک حیرت انگیز انکشاف یہ تھا کہ سندھی ہو، بلوچی ہو، اردو بولنے والا ہو، حتیٰ کہ سرائکی، کیونکہ میرا بہت زندگی کا عرصہ کوٹ عبدو مظفر گڑھ میں گزرا، وہاں کے لوگ سب پنجابیوں سے ایک خاص قسم کی شکوہ، شکایت اور رنجش رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پنجابیوں نے ان کے حقوق پر ڈاکہ مارا ہے یا پنجابیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے. میں یہاں بتا دوں کہ جب بھی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں پنجابیوں سے قطعاً مراد ساہیوال سے نیچے کے پنجاب کے لوگ نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس سے مراد پوٹوہار کے لوگ ہوتے ہیں. اس سے خالصتاً مراد سینٹرل پنجاب، جس کا تعلق کھاڑیاں سے، ساہیوال اور سرگودا سے سیالکوٹ کے درمیان کے علاقے پر ہوتا ہے. مجھے یہ جان کر بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ سب لوگ آخر پنجابیوں ہی کو برا کیوں کہتے ہیں. مگر وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف مجھ پر بہت سے حقائق کھلے، بلکہ یہ بھی میں نے آج آپ کے سامنے یہ کیس مقدمہ پیش کیا ہے کہ آخر ان بلوچی متاثرین کو بلوچستان میں کیوں نہ روکا گیا، انہیں کیوں پنجاب میں آ کر اسلام آباد اور راولپنڈی میں روکا گیا. اور پھر رات کو جس طریقے سے اتنی شدید سردی میں تقریباً 0 درجہ ٹیمپریچر تھا، ایسے میں ان نہتی عورتوں، معصوم بچوں اور مردوں کو ٹھنڈے برفیلے پانی سے نہلا دیا گیا. عورتوں کو ایک بار پھر سڑکوں پر گھسیٹا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، نوچے گئے، ان کے سروں کے بالوں سے عورتوں کو بازوؤں سے گھسیٹ کر پریزنر وین میں ڈالا گیا. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا اور تشدد کی، بربریت کی وہ مثال قائم کی جو کہ موجودہ سرکار کا خاصہ بن چکا ہے. اپنی ماں بیچنے والے لوگ ہی اس وقت پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں. میں آپ کو کیسے بھلا سکتا ہوں اور یاد کراتا چلوں کہ صرف آج سے چند دن قبل آپ کے نگران کٹھ پتلی وزیر اعظم انوار ککڑ بوٹ پالشیے نے کہا تھا کہ تشدد ریاست کا استحقاق اور حق ہے. اس بدبخت گھامڑ انسان کو الفاظ کے مناسب چناؤ کا بھی اندازہ نہیں کہ وائلنس یا تشدد ریاست کا حق نہیں ہوتا. ریاست کا حق دہشت گردوں سے لڑنا ہوتا ہے، ان کی سرکوبی کرنا ہوتا ہے. ریاست طاقت کا استعمال اپنے ریاست کے دشمنوں سے کرتی ہے. ریاست کبھی اپنے شہریوں کے ساتھ ظلم و بربریت نہیں کرتی. میں نے دنیا بھر میں بڑے بڑے سیاسی احتجاج ہوتے دیکھے ہیں. یورپ، امریکہ، جنوبی کوریا، ان جیسے ملکوں میں، ترقی یافتہ مہذب ملکوں میں نے کبھی بھی وہاں پولیس کو عوام کے خلاف طاقت کا اور وائلنس کا استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم بین الاقوامی میڈیا پر یہ بات کہتا ہے کہ تشدد ہمارا حق ہے. اس بدبخت، اس رذیل انسان کو کوئی گھامڑ، کوئی عقل کا اندھا جس نے اس کو اقتدار دیا ہے وہی سمجھا دے کم سے کم کہ تمہیں الفاظ کا چناؤ تو کم سے کم بہتر کرنا چاہیے. اور کل اس وزیر اعظم نے یہ ثابت کیا کہ وہ تشدد کا اختیار رکھتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا حق بھی رکھتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تشدد اسلام آباد میں ہوتا ہے، جس کو پنجاب کا حصہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات آپ کو بلوچستان میں نظر آئیں گے. اس کا جواب بلوچ دہشت گرد، پاکستان آرمی، FCC، بلوچستان پولیس اور وہاں پر کام کرنے والے پنجابیوں اور سندھیوں کے قتل و غارت کی صورت میں دیں گے. سیاسی دہشت گردی اسلام آباد یا راولپنڈی میں ہوگی اور اس کا قہر بلوچستان میں معصوم
اور اپنے فرائض کی انجام دہی دینے والے پاکستانیوں کو بھگتنا پڑے گا۔ قوم کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان خود کو بلوچ کہتا ہے، نگران وزیر اعظم بلوچ ہے، نگران وزیر داخلہ بلوچ تھا، وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی بلوچ ہے بائی کاسٹ۔ اور تو اور اس وقت ہر طرف بلوچ لیڈرشپ، ہاں سینٹ کا چیئرمین سجرانی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی بلوچ ہیں، مگر ان سب بلوچوں کے ہوتے ہوئے کل بلوچوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور معصوم بچوں کے ساتھ جو اسلام آباد میں ہوا وہ ایک شرمناک دن تھا۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب جڑاوالا میں ایک اقلیت کے ساتھ ظلم ہوا تھا، آپ ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، تو آپ دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے، آپ جا کر ان کو ملے، آپ نے ان کی داد رسی کی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا، آپ ایسے واقعات میں بڑے خط و کتابت لکھتے تھے۔ مگر کیا ایسا انوکھا ہو گیا ہے کہ جب سے آپ چیف جسٹس بنے ہیں آپ انسانی حقوق کو بھول گئے ہیں؟ آج بلوچیوں پر ہونے والا ظلم بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور آج خط لکھنا تو درکنار، آپ اپنی فرائض منصبی کی ادائیگی کی بجائے اپنی بیوی کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہے ہیں، لندن اور امریکہ میں ان فلیٹس میں جا کر چھٹیاں منا رہے ہیں جو آپ کی بیوی نے نامعلوم ذرائع سے حاصل کیے ہوئے پیسے سے خریدے۔ پاکستان کو ایک گہری دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن میں بہرحال جاتے جاتے اپنے بلوچی، سندھی اور کراچی کے بھائیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو آپ کا پنجاب کے عام لوگوں سے شکوہ تھا وہ آج دور ہو جائے گا۔ جس طریقے سے پچھلے 20 مہینے میں پنجابیوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، جس طریقے سے 9 مئی کے بعد پنجاب کے شہریوں پر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی گئی ہیں، اور جس طریقے سے پنجابی ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کی عزتیں پامال کی گئی ہیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال کیے گئے ہیں، اب آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریاست پر مسلط یہ شیطانی جو اشرافیہ ہے، ان کا کوئی دین مذہب اور قومیت نہیں ہے۔ انہوں نے پنجابیوں کے ساتھ وہ ذلت آمیز سلوک کیا ہے جس کی مثال بلوچوں، سندھیوں اور اردو بولنے والوں کے ہاں مل سکتی ہے، اور وہ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔